پیارے دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بدکار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک محل بنوا لیا تھا اور ایک سونے کا تخت بھی بنوایا تھا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب کی کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا اور عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ جب ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں اور اس سے ملتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا سامان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے کتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ دل میں خیال آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزاری ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوئی تھی اس کی برکت اس کو مل چکی تھی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا ہے، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں مبتلا رہنے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں ہوں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے، اور وہ اپنے گھر سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھے جا کر سب کے سامنے یہ کہہ دیا
کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس عورت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات تو کہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ تو بڑے خفا ہو گئے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی اور اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل میں یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت جات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹ کر کہ کوئی کپڑوں کو اور اس کے حسن کو نہ دیکھے کہ کون جا رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ اتنے بجے گھر سے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی، یہ انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا، اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا جو اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا؟ تو اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ کہیں میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آئی ہے، تو اتنی مشکل سے اس کا خیال دل سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان بھی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بڑا غم تھا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے اس کے پاس آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس دنیا میں سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے اللہ کے ولیوں میں سے گزرے ہیں۔
پیارے دوستو، ایسی بدکار عورت بھی اللہ سے توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔